السلام علیکم ناظرین دامس اشعار پڑھتے جاتے تھے اور اپنی تلوار سے رومیوں کے چہروں کو رنگتے جاتے تھے۔ آپ کے ساتھ بنی طریف کے بہادروں اور سواروں کا ایک دستہ بھی تھا۔ یوکنہ نے جب اس ناگہانی بلا کو اپنے اوپر اترتے دیکھا تو فوراً واپس بھاگا۔ 200 آدمی اس کے کھیت رہ گئے۔ دامس نے قلعہ تک حملہ کرتے ہوئے اس کا تعاقب کیا۔ قبیلہ کندہ کی ایک جماعت بھی ان کے ساتھ تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو آواز دی اور فرمایا، تمہیں میری طرف سے قسم ہے، اس رات کے ایسے اندھیرے میں تم ان کا تعاقب نہ کرو۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے دامے سے کہا کہ ابو الہول سردار، تمہیں نیز ہم لوگوں کو لوٹنے کی قسم دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عنایت فرمائے، لوٹ چلو۔ دامے سے نیز ان کی قوم اپنے خیمہ کی طرف لوٹ آئی۔ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد مجاہدین اپنے اپنے خیموں اور فرودگاہوں کی طرف لوٹ گئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سالار لشکر اسلامیہ کی خدمت میں چند سرداران لشکر اور روسائے مسلمین کے اور کوئی نہ رہا۔ رات کے سانحہ کا ذکر آ گیا تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سردار کی امداد فرمائے۔ میں نے رات قوم کندہ کو دیکھا ہے کہ وہ ابتلاء حسنہ میں مبتلا ہو گئی تھی، مگر اس نے نہایت ثابت قدمی اور پامردی سے اس کا مقابلہ کیا، اور اس کے بہادروں اور دلیر لوگوں نے دشمن کی شرارت کو ہم سے بہت جلدی دفع کر دیا۔ آپ نے فرمایا، ابو سلیمان، خدا کی قسم تم بالکل سچ کہتے ہو۔ قوم کندہ نے اپنی ثابت قدمی اور جرأت سے لوگوں کو بہت زیادہ مدد پہنچائی۔ واللہ میں رات لوگوں سے سن رہا تھا کہ ابو الہول نے بہت عمدہ کوشش کی ہے۔ یہ سنتے ہی روسائے کندہ میں سے ایک شخص جس کا نام سراقہ بن مرداس بن مکرب کندی تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اللہ تبارک و تعالی امیر کو نیکی عنایت فرمائے۔ دامس ابو الہول نہایت جری آدمی ہے جو مد مقابل لوگوں کو عاجز، دلیروں کو خوف زدہ، بہادروں کو ذلیل اور حریفوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ بڑی جماعت سے نہیں گھبراتا اور اچھے اچھوں پر تخت و تاراج کر دیتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، تم نے سراقہ کی گفتگو جو انہوں نے اپنے غلام دامس کے متعلق کی ہے سنی ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا، واقعی ان کا قول صداقت پر مبنی ہے۔ میں نے بھی اس کی شجاعت و برات کے متعلق اس کی بہت تعریف سنی ہے۔ ایک شخص نعمان بن عشیرہ مجھ سے کہتے تھے کہ ایک مرتبہ اس نے تنہ تنہا ہم پر بھی طاقت کی تھی۔ ہم دریا کے ایک ساحل پر پڑے ہوئے تھے اور قریب 70 آدمیوں کے تھے۔ دامس نے ایسا دو اور مکر کیا تھا کہ تمام قافلہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ سب لوٹ لیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قصہ کو سن کر سراقہ بن کندہ سے فرمایا کہ تم اپنے اس غلام کو لے کر میرے پاس آؤ تاکہ میں بھی اسے دیکھوں اور اس کی گفتگو سنوں۔ حضرت سراقہ اسے لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا نام دامس ہے؟ اس نے کہا، اللہ پاک امیر کی شان دوبالا کریں، ہاں میرا نام دامس ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہارے متعلق عجیب و غریب واقعات سنے ہیں۔ خدا کی قسم تم واقعی ان کے اہل ہو کیونکہ بڑے سخت آدمی ہو۔ یاد رکھو، تم اور تمہاری قوم آج تک ایسی جگہ لڑتی رہی ہے جہاں نہ پہاڑ تھے اور نہ کوئی قلعہ، بلکہ پہاڑوں اور قلعوں کو پہچانتے تک نہیں تھے۔ تم نے واقعی رات دشمن کا مقابلہ نہایت سختی اور جاں بازی کے ساتھ کیا، مگر اب ذرا اپنے اوپر رحم کرنا اور یوں کرنا سردار سے بچتے اور احتیاط کرتے رہنا۔ اس نے کہا، اللہ پاک تبارک و تعالی سردار کو نیکی عطا فرمائے۔ میں نے کئی مرتبہ قوم مہرہ پر تخت و تاراج کیا ہے اور چند مرتبہ ان کا مال و اسباب لوٹا ہے۔ ان کے پہاڑ بڑے اونچے اونچے بلند اور نہایت پیچیدہ پیچیدہ دروں اور بہت بڑے بڑے پتھروں کی سلوں والے ہیں۔ یہ پہاڑ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب وہی میرے کام میں مخل نہیں ہوئے تو یہ کس طرح مانے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہیں نہایت ہوشیار سمجھتا ہوں۔ صبح ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دامس کو بلا کر فرمایا، خدا کے بندے، اس قلعہ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے اور کیا دو یا ہیلا تمہاری سمجھ میں آتا ہے جو کرامت ہو سکے؟ اس نے کہا، ایھا الامیر، یہ قلعہ ایک نہایت بلند اور مضبوط قلعہ ہے جو فوجوں کی فوجوں کو عاجز اور اپنے حملہ آوروں کو بے دست و پا کر دیتا ہے۔ اس کے محاصرین کو اس کے محاصرہ کرنے والے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے اور نہ وہ محاصرین لڑائی کے وقت ان سے ذیک میں آ سکتے ہیں۔ البتہ میری سمجھ میں ایک ایسی ترکیب اور ایک ایسا عمدہ ہیلا آیا ہے
کہ اس کے سوا یہ کسی اور طرح سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ میں انشاءاللہ العزیز اس ہیلا اور مکر کو ان کے ساتھ چلوں گا اور اپنی اس ترکیب کو جامع عمل پہناؤں گا۔ مجھے ذات باری تعالیٰ سے کامل امید ہے کہ ہم اس کے ذریعہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے املاک کے مالک اور ان کے مقبوضات پر قابض ہو جائیں گے اور انہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا دامے سے وہ کیا ترکیب اور ہیلا ہے؟ اس نے کہا اللہ پاک سردار کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آپ خود راز کے افشا کرنے اور پوشیدہ بات کے ظاہر کرنے کی مذمت اور اسے چھپانے کی خوبیوں سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ بھی چھپا ہوا ہی بہتر اور اچھا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس ہیلا اور مکر میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تاکہ انہیں مہیا کر لیا جائے اور ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ آپ اپنے تمام لشکر کو لے کر قلعہ پر چڑھ جائیں اور اس کے مقابلہ میں فروکش ہو جائیں تاکہ ان کے دلوں میں آپ کی ہیبت بیٹھ جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لڑائی کے لیے موجود اور تیار ہیں۔ میں اپنا وہ دو اور ہیلا کروں گا۔ مجھے اللہ پاک کی ذات سے کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی میرا دو ٹھیک بیٹھے گا اور ہم فیض المرام ہوں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر کو روانگی کا حکم دیا۔ لشکر کوچ کر کے قلعہ کے پاس اور قلعہ کے نیچے فروکش ہو گیا۔ تحلیل و تکبیر کے نعرے بلند کیے، اسلحہ میانوں سے نکالے اور دشمنان خدا کو ڈرانا شروع کیا۔ رومیوں کی ایک جماعت قلعہ کی فصیل پر آ کھڑی ہوئی اور لشکر اسلام کو دیکھنے لگی۔ مسلمانوں کی چستی و چالاکی دیکھ کر گھبرا گئی، اس پر ہیبت طاری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قلوب میں رعب ڈال دیا، حتیٰ کہ وہ اپنے قلعہ میں مضطرب و بے چین ہو گئے۔ ایک دوسرے کے پاس گئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ہم لڑیں گے اور کسی نے کہا ہم قلعہ میں ہی بیٹھے رہیں گے کیونکہ یہ کسی طرح ہم پر قادر نہیں ہو سکتے۔ آخر ان کی رائے یہی قرار پائی کہ قلعہ کے اوپر سے ہمیں لڑنا ہی چاہیے۔ چنانچہ یہ قلعہ کے برجوں اور دیواروں پر چڑھ کر مسلمانوں پر پتھر اور تیروں کی بارش برسانے لگے۔ ایک دن اور ایک رات برابر اسی طرح جنگ ہوتی رہی۔ دوسرے روز لڑائی موقوف ہو گئی، مگر مسلمان قلعہ کو گھیرے وہیں پڑے رہے اور برابر 47 دن تک پڑے رہے۔ ان ایام میں دامس لگاتار ہیلا اور دو کرتے رہے مگر انہیں کوئی اذیت نہ پہنچا سکے۔ کہتے ہیں کہ جب 47 دن پورے گزر گئے تو دامس حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آ کر کہنے لگے ایھا الامیر میں عاجز آ گیا۔ ان ایام میں بڑی بڑی تدبیریں سوچی اور کیں مگر ایک بھی کارگر نہ ہو سکی۔ اب ایک اور تدبیر سمجھ میں آئی ہے اور اللہ پاک عز و جل سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے ضرور فتح و نصرت ہمارے قدم چومے گی اور ہم خدا کے دشمنوں پر فیض المرام ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا تدبیر ہے؟ اس نے کہا کہ آپ اپنے رسائے لشکر میں سے میرے ساتھ 30 آدمی کر کے انہیں میری ماتحتی کا حکم دے دیں اور یہ ہدایت کر دیں کہ میں جس طرح کہوں وہ اسی طرح بلا چون چرا میرے کہنے کو مانتے رہیں اور جو کچھ میں انہیں حکم دوں اس کو وہ بلا کسی پس و پیش کے بجا لاتے رہیں۔ آپ نے فرمایا میں انشاءاللہ العزیز بہت جلد ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادران اسلام اور شجاعان ایمان سے 30 آدمی منتخب کر کے دامس کے ساتھ کر کے انہیں یہ حکم دیا کہ یا معاشر المسلمین، میں تم پر دامس کو سردار مقرر کرتا ہوں اور تمہیں علم دیتا ہوں کہ تم ان کی اطاعت سے سرتابی اور ان کے حکم سے سرم و تجاوز نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے۔ یہ یاد رکھو کہ میں اس وجہ سے انہیں تم پر سردار مقرر نہیں کر رہا ہوں کہ وہ تم میں حسب و نسب کے لحاظ سے بہتر ہیں یا شہ سواری میں کامل جری اور تم سے بہت زیادہ دلیر اور بہادر ہیں۔ نہ تم میں سے کوئی شخص اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ میں تمہیں حقیر سمجھ کر تم پر ایک غلام کو سردار مقرر کر رہا ہوں۔ باخدا میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اس لشکر کے نظم و نسق کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں نہ ہوتی تو میں سب سے پہلے ان کی محکومی میں اپنے آپ کو دے کر آپ حضرات کی جماعت میں شامل ہو جاتا۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ وہ تمہارے ہاتھ سے ہمیں ضرور فتح مرحمت فرمائیں گے۔ اللہ عز و جل پر بھروسہ کرو اور ان پر اعتماد کر کے اس شخص کے ساتھ روانہ ہو جاؤ۔ تمہیں یہ ضرور یاد ہوگا اور تم یہ بات خوب جانتے ہو کہ حضور عقائد و جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روسا یا رب اور سادات مسلمین پر ان کے قبیلوں کے غلاموں کو سردار مقرر فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دامس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دامس ابو الہول،
اب کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے کوچ کر جائیں اور ایک فرسخ کے فاصلہ پر جا کر ڈیرے ڈال دیں اور اپنے ہر سپاہی کو ہدایت کر دیں کہ بہت کم ادھر ادھر چلیں پھریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے حتی المقدور چھپے رہنے کی کوشش کریں۔ دو ایسے آدمیوں کو جن پر جناب کو کامل اعتماد ہو، نیز جن کی خصلتیں نیک اور مسلمانوں کے پکے خیر خواہ ہوں، آپ ہمارے اوپر نگراں مقرر کر دیں تاکہ وہ ہمارے حالات کی خبریں اور ہماری تمام باتوں کی خبر رکھیں، مگر وہ ہر شخص سے چھپے رہیں اور ان کے متعلق کسی کو کچھ خبر نہ ہو۔ ہتھیار اور اسلحہ وہ اپنے ساتھ سوائے ایک ایک خنجر کے اور کچھ نہ رکھیں اور محض ہمارے حالات کے معلوم کرنے میں منہمک رہیں۔ جس وقت وہ دشمن کے مقابلے میں ہمیں غالب اور فتح مند دیکھیں تو چپکے سے آ کر آپ کو اطلاع کر دیں تاکہ آپ اپنی جمعیت کو لے کر ہم میں آ ملیں، مگر اس بات کی جناب انہیں ضرور تاکید فرمائیں کہ وہ ایک جگہ ٹھہرے نہ رہیں بلکہ ادھر ادھر اور علیحدہ علیحدہ پھرتے ہی رہیں، ان کے لیے یہی زیادہ مناسب اور بہتر ہوگا اور اس میں ان کی سلامتی بھی مضمر ہے، واللہ المستعان۔ پھر دامس اپنے آدمیوں کی طرح مخاطب ہوئے اور کہا، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے، جب تک یہ لشکر کوچ کرے اس وقت تک ہمیں اس جنگل کے کسی حصہ میں چھپ جانا چاہیے، کیونکہ لشکر کے کوچ کرتے وقت رومی قلعہ پر چڑھ کر ضرور لشکر کو جاتے ہوئے دیکھیں گے اور وہ اس وقت بلند مقامات پر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ہمیں چھپنے اور پوشیدہ جگہ تلاش کرنے میں بڑی دقت ہوگی۔ ہر شخص کے پاس محض تلوار اور ڈھال ہونی چاہیے، ان کے سوا کسی اور ہتھیار کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور جب یہ تیار ہو کے دامس کے پاس آ گئے تو دامس کھڑے ہوئے، ذرا پہنی خنجر کپڑوں کے نیچے چھپایا، توشہ دان ساتھ لیا اور انہیں لے کر چل کھڑے ہوئے۔ جب لشکر سے کسی قدر فاصلہ پر پہنچ گئے تو یہ چھپتے چھپاتے پہاڑ کے غار پر پہنچے، اپنی جماعت کو اس میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ اس میں داخل ہو گئے تو خود اس کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دامس کی ہدایت کے مطابق تمام کام درست کر کے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ کوچ کے وقت مسلمانوں میں ایک بہت بڑا شور و غل پیدا ہوا۔ اہل قلعہ فصیل پر چڑھ کر دیکھنے لگے اور مسلمانوں کو کوچ کرتے دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، آپس میں چیخ چیخ کر مسلمانوں پر آوازیں کسنے لگے۔ مسلمانوں میں ہر طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئیں اور تکبیر و تحلیل کے نعروں کے ساتھ مسلمانوں کا لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی زیر قیادت روانہ ہو گیا۔ رومی بے انتہا خوش ہوئے، اپنے سردار کے پاس آئے اور کہنے لگے، سردار دروازہ کھولنے کا حکم دے دیجیے تاکہ ہم عربوں کا تعاقب کر کے اگر ممکن ہو سکے تو ان میں سے کسی کو قتل یا گرفتار کر لیں۔ اس نے انہیں منع کیا اور یہ تمام دن اس قلعہ میں رکے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت آیا۔ حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ اپنے دستہ کی طرح مخاطب ہوئے اور فرمایا، قلعہ کی طرف تم میں سے کون شخص جانے کے لیے تیار ہے؟ ممکن ہے وہاں پہنچ کر کوئی خبر معلوم ہو جائے یا کسی شخص کو گرفتار کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے اور ہم اس سے کچھ دریافت کر سکیں۔ یہ سن کر کسی نے آپ کو کچھ جواب نہ دیا۔ آپ نے کہا، مگر میں تم سب کی طرف سے فدیہ ہوں، تم دیکھتے رہو کہ کس طرح چھپ کر کام کیا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ اٹھے، انہیں وہیں چھوڑا اور تھوڑی سی دیر کے لیے غائب ہو گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک کافر کو پکڑ لے اور اپنی جماعت کو مخاطب کر کے کہنے لگے، جوانان عرب، اس شخص کو پکڑو اور اسے قلعہ کی خبریں دریافت کرو۔ مسلمانوں نے اس سے پوچھنا شروع کیا مگر اس کی زبان کوئی مسلمان نہ سمجھ سکا۔ دامس رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں سے کہا، اچھا تم یہیں بیٹھے رہو، میں آتا ہوں۔ آپ پھر غائب ہو گئے اور کچھ دیر بعد ایک اور کافر کو پکڑ لیا مگر اس نے بھی اسی زبان میں گفتگو کرنا شروع کی جسے مسلمان مطلق نہ سمجھ سکے۔ حضرت دامس نے پھر کہا کہ اچھا اور ٹھہرو، اور پھر چلے گئے اور 4 گبرو اور پکڑ لے، ان کی زبان بھی مسلمان نہ سمجھ سکے۔ یہ پھر گئے اور 3 مشرکوں کو پھر گرفتار کر لے۔ ان سے بات چیت کرنا چاہی تو لغات عرب کا ماہر ان میں سے کسی کو بھی نہ پایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ان پر لعنت فرمائے، کیا وحشی اور بیہودہ زبان ہے۔ یہ کہہ کر آپ پھر اٹھے اور ان سب کو چھوڑ کر پھر روانہ ہو گئے اور آدھی رات تک غائب رہے۔ ان کے ساتھیوں کو دیر ہو جانے کی وجہ سے سخت قلق ہوا اور وہ رنج کرنے لگے۔ بعض نے بعض سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشمن ان کی حالت سے باخبر ہو گیا، یا تو وہ شہید کر دیے گئے یا گرفتار ہو گئے۔ کچھ دیر یہ حضرات یہ ذکر کرتے رہے، پھر قصد ہوا کہ لشکر کی طرف چلیں۔ ابھی یہ ارادہ ہوا ہی تھا
کہ آپ ایک رومی شخص کو کھینچتے ہوئے آتے دکھلائی دیے۔ مسلمان آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو کے بے تحاشا آپ کی طرف بھاگے، پیشانی کو بوسہ دیا، دیر ہونے کی وجہ دریافت کی اور کہا ایھا الدامس، ہمارے دلوں میں آپ کی طرف سے عجیب عجیب شعبات گزر رہے تھے اور ہمیں دیر ہو جانے کی وجہ سے آپ کی جدائی بہت شاق معلوم ہو رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات پر رحم فرمائے، میں جب تمہیں چھوڑ کر یہاں سے گیا تو میں قلعہ کی دیوار کے قریب ایک جگہ چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ لوگ اپنی اپنی زبانوں میں گفتگو اور بات چیت کرتے ہوئے میرے برابر کو گزرتے جاتے تھے، مگر میں ان سے کچھ تعارض نہیں کرتا تھا، بلکہ میرا منشا یہ تھا کہ میں ایسے شخص کو گرفتار کروں جو عربی زبان میں بات کرتا ہوا گزرے، مگر ایسا کوئی شخص نظر نہ پڑا اور میں نے مایوس ہو کے لوٹ آنے کا قصد کر لیا۔ لوٹتے وقت ایک زور کا دھماکہ ہوا جیسے کوئی شخص دیوار کے اوپر سے گرا ہو۔ میں فوراً جدھر سے آواز آئی تھی ادھر بھاگا تو دیکھا کہ اس شخص نے اپنے آپ کو قلعہ کے اوپر سے گرا دیا ہے۔ میں نے فوراً اسے گرفتار کر لیا اور آپ کے پاس پکڑ لیا۔ اب تم دیکھو کہ یہ کون شخص ہے۔ مسلمان اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کلام کیا۔ اس نے بھی رومی زبان میں ہی بڑبڑانا شروع کیا۔ اس شخص کا پیر اتر گیا تھا اور پیشانی ورم کر رہی تھی۔ دامس رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر مسلمانوں سے فرمایا، اس شخص کے گرنے میں کوئی راز ضرور ہے اور اس کی زبان ہم میں سے کوئی شخص نہیں سمجھتا۔ جو کچھ معلوم ہو سکے تم کچھ دیر اور صبر کرو، میں انشاءاللہ تعالی تمہارے پاس ایسے شخص کو گرفتار کر کے لاؤں گا جو عربی زبان جانتا ہو۔ یہ کہہ کر آپ پھر جلدی کر کے روانہ ہو گئے اور تھوڑی سی دیر میں پھر ایک شخص کی گردن میں آپ نے اپنا امامہ ڈال رکھا تھا گھسیٹتے ہوئے لیے چلے آئے۔ مسلمانوں نے اسے دریافت کیا کہ تو شہر کا رہنے والا ہے یا قلعہ کا؟ اس نے کہا کہ میں اہلیان قلعہ سے ہوں۔ حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تو رومی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نصرانی عرب ہوں۔ انہوں نے فرمایا، کیا ممکن ہے کہ تو ہمیں قلعہ کا کوئی پوشیدہ راز ہے یا چور دروازہ بتلا دے اور ہم تجھے اس کے عوض میں رہا کر دیں، نیز تمہارے ساتھ ہم میں سے کوئی شخص پھر کسی طرح کا تعارض نہ کرے؟ اس نے کہا، اول تو میں کوئی ایسا راستہ نہیں جانتا جو آپ کو بتلاؤں، دوسرے اگر جانتا بھی تو میرا دین مجھے یہ کسی طرح اجازت نہیں دیتا، مجھے اپنے پیشوا مسیح کی قسم میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ یہ سن کر سخت خشمگین ہوئے اور فرمایا، اچھا تو ان قیدیوں سے دریافت کر کہ آیا ان میں سے کوئی شہر کا باشندہ تو نہیں، کیونکہ ہمارے اور اہلیان شہر کے مابین معاہدہ اور صلح ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نصرانی عرب نے ان سے سوال کیا اور پھر مجاہدین سے کہنے لگا، ان میں شہر کا کوئی شخص نہیں، تمام قلعہ کے لوگ ہیں اور میں بھی ان کو پہچانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا اس شخص سے ہماری طرف سے دریافت کر کہ تو نے شہر پناہ کے اوپر سے خود کو کیوں گرا دیا تھا اور اس کا کیا باعث ہوا تھا۔ یہ دریافت کر کے آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کہتا ہے کہ آپ حضرات سے صلح کرنے کے بعد یوکنا شہر والوں پر بہت غصہ ہوا اور انہیں بہت زیادہ ڈرایا اور دہکایا تھا۔ جب عرب قلعہ چھوڑ کر واپس ہو گئے تو یوکنا قلعہ سے نکل کر شہر میں آیا، روسائے شہر کو مجتمع کر کے انہیں قلعہ میں لایا اور ان سے مال طلب کرنے لگا۔ میں بھی چونکہ ان میں تھا کہ یہ افتاد اور بلا نازل ہوتی دیکھی تو رہائی پانے کے لیے عقوبت کے ڈر سے بھاگ کے قلعہ کی دیوار سے کود پڑا اور مجھے گر کر اس وقت ہوش آیا جس وقت کہ میں آپ کے پنجہ میں گرفتار ہو چکا تھا۔ میں اہل شہر سے ہوں، اگر تم عرب ہو تو میں تمہاری صلح میں شامل ہوں، تمہیں مجھ سے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی اور ہو تو میں تمہاری حسب خواہش فدیہ دے کر تم سے اپنی جان چھڑانے کا خواہش مند ہوں، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ آپ نے اس نصرانی عرب سے کہا کہ تو اس سے کہہ دے کہ ہم اہل عرب ہیں، تجھے بے خوف رہنا چاہیے، ہماری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ اس شہری کو اپنے دشمنوں کے ساتھ جو ہمیں کرنا ہے اس کا تماشا دکھانا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے رومی اور نصرانی عربوں کو کھڑا کر کے ان کی گردنیں اڑا دیں اور اس شہری کے سوا سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد آپ اپنے توشہ دان کی طرف متوجہ ہوئے، اس میں سے بکری کی ایک کھال نکال کے اوپر اپنی کمر پر ڈالی۔ اس کے بعد ایک خشک روٹی نکال کر اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے، بسم اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے استعانت چاہو، ان پر بھروسہ کرو، خود کو پوشیدہ رکھو اور اپنے امور میں حزم و احتیاط کو کام میں لاؤ۔ اب میں انشاءاللہ تعالی اس رات اس قلعہ کے فتح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں
انہوں نے کہا کہ آپ کی نیت میں اللہ تبارک و تعالی برکت عنایت فرمائے، چلیے۔ یہ کہہ کر وہ حضرات فوراً کھڑے ہو گئے۔ حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ ان کے آگے آگے ہوئے اور چل پڑے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے 2 شخصوں کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں روانہ کیا کہ وہ ان کو اطلاع دے دیں کہ آج صبح طلوع آفتاب کے وقت قلعہ کی طرف لشکر بھیج دیں اور اب ہم ادھر جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ 2 حضرات حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے لشکر کی طرف چلے اور حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر قلعہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ رات کے اندھیرے میں پشت پر بکری کی کھال ڈالے چاروں ہاتھ پیروں سے اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے چھپتے چھپاتے چلے جا رہے تھے۔ مسلمان آپ کے پیچھے پیچھے تھے، کبھی چھپتے تھے اور کبھی چلنے لگتے تھے، کبھی پتھروں کی آڑ میں ہو جاتے تھے اور کبھی پھر چل پڑتے تھے۔ اسی طرح یہ حضرات بڑھتے بڑھتے قلعہ کی دیوار تک پہنچ گئے۔ قلعہ کے اوپر سے انہیں پہرہ والوں کی آوازیں اور لوگوں کی بات چیت کی بھن بھناہٹ سنائی دینے لگی۔ پہرہ سخت ہو رہا تھا۔ حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ نے قلعہ کے چاروں طرف گھومنا شروع کیا اور برابر گھومتے رہے، حتیٰ کہ ایک ایسے برج کے پاس پہنچے جہاں کے چوکیدار سو گئے تھے اور اوپر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس سے زیادہ اور کوئی برج چھوٹا بھی نہیں تھا۔ حضرت دامس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، قلعہ کی بلندی اور مضبوطی کو تم خود دیکھ رہے ہو، پھر سنگین پہرا اور رومیوں کی بیداری کسی ہیلا اور فریب کو نہیں چلنے دیتی۔ ایسی صورت میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا، دامس ہمارے سردار نے آپ کو ہم پر افسر مقرر کیا ہے، آپ نہایت جری اور دل کے مضبوط شخص ہیں اور ہم آپ کے تابع فرمان ہیں۔ آپ جس کام میں مسلمانوں کی بہتری دیکھیں ہمیں حکم دیں، ہم اسے نہیں ہٹ سکتے۔ خدا کی قسم اگر ہمارے جسم کٹ کٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں اور روحیں عالم بالا کو چلی جائیں تو ہم پر یہ زیادہ آسان ہے اور اس بات سے سول ہے کہ ہم بلا فائدہ اور کوئی کام کیے بغیر واپس پھر جائیں۔ ہم آپ سے کام میں پیچھے نہیں رہ سکتے۔ ہم انشاءاللہ تعالی تلواروں کے سائے اللہ پاک کی اطاعت، دین اسلام کی نصرت اور اپنے مسلمان بھائیوں کی رضامندی میں ہی جان دینے والے ہیں۔ حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں کو مقبول فرمائے اور تمہارے دشمنوں پر تمہاری نصرت کریں۔ اگر تمہارا ارادہ اور نیت ایسی ہے تو اس قلعہ کی دیوار پر چڑھ جاؤ۔ حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ نے 2 آدمیوں کو چونکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں بھیج دیا تھا کہ وہ ہماری اطلاع دے دیں اور کہہ دیں کہ فجر کے وقت لشکر کو ادھر بھیج دیا جائے، اس لیے 28 آدمی ان کے پاس رہ گئے۔ ان سے انہوں نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس قلعہ پر چڑھ جانے کی طاقت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا، یا ابوالہول، یہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں اور بغیر سیڑھی کے قلعہ پر کیوں کر چڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اچھا ذرا ٹھہرو۔ پھر 7 ایسے آدمیوں کو کہ اگر ان کے مونڈوں پر اس تمام برج کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے تو ان پر کسی طرح گرا نہ گزرے، اور جو جوش بھرنے والے شیروں کی مانند تھے منتخب کیا۔ پھر خود اکڑوں بیٹھ گئے اور ان 7 شخصوں میں سے ایک کو حکم دیا کہ وہ میرے شانوں پر جس طرح میں بیٹھا ہوں اسی طرح بیٹھ کر قلعہ کی دیوار کو ہاتھ سے تھام لے اور مجھ پر کافی زور دے دے۔ جس وقت وہ آپ کے مونڈھے پر دیوار تھام کے اکڑوں بیٹھ گیا تو آپ نے دوسرے شخص کو حکم دیا کہ وہ دیوار کا سہارا لے کر اس پہلے شخص کے مونڈھے پر اس طرح بیٹھ جائے اور دیوار پر وزن تولے رکھے، پھر تیسرے کو دوسرے پر اور چوتھے کو تیسرے پر اسی طرح بیٹھنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ 7 آدمیوں کو لگاتار اسی طرح علی الترتیب اپنے اوپر بٹھا لیا۔ جب آپ نے سمجھ لیا کہ اب 7 آدمی ایک دوسرے کے شانوں پر بیٹھ چکے ہیں تو اس 7ویں شخص کو جو سب کے اوپر بیٹھا تھا اس کے 7 کے شانے پر کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ وہ شخص تو قلعہ کی دیوار کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا تو چھٹے کو حکم دیا، اسی طرح پھر 5واں، پھر چوتھا، پھر تیسرا، پھر دوسرا اور پھر پہلا کھڑا ہو گیا، اور ہر شخص نے دیوار پر ہاتھ سے سہارا رکھا۔ سب کے آخر میں آپ خود کھڑے ہو گئے۔ آپ کے کھڑے ہوتے ہی سب سے اوپر والا شخص دیوار کے کنگروں تک پہنچ گیا اور اس نے ان کنگروں کو پکڑ کر ایک ایسی جست کی کہ قلعہ کے برج میں جا پہنچا۔ اس برج کے چوکیدار کو اس نے دیکھا کہ وہ شراب کے نشہ میں مدہوش پڑا ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ اور پیر پکڑ کے قلعہ کی دیوار سے نیچے گرا دیا اور مسلمانوں نے اس کے گرتے ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آگے بڑھا تو وہاں 2 اور چوکیدار شراب کے نشہ میں پڑے ہوئے پائے۔ اس نے انہیں بھی اپنے خنجر سے ذبح کر کے مسلمانوں کی طرف پھینک دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کے اس نے اپنا ماما اپنے ساتھی کی طرف کہ جس کے شانے پر یہ سوار ہو کے قلعہ پر آیا تھا
लुढ़काया اور جس وقت اس نے اسے پکڑ لیا تو اس نے اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ نیز ایک روایت یہ بھی ہے کہ دامس رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو ایک رسی اسی کام کے واسطے دے دی تھی جس نے اپنے ساتھی کو اس کے ذریعے کھینچ لیا تھا۔ بہرحال ان دونوں نے پھر تیسرے کو اور پھر ان تینوں نے چوتھے کو کھینچا اور اسی طرح یہ ساتوں کلا کے اوپر چڑھ گئے۔ پھر ان ساتوں نے ان بقیہ لوگوں کو جو وہاں کھڑے تھے کھینچنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے تمام آدمیوں کو کھینچ لیا۔ سب کے بعد حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طریقہ سے اوپر پہنچ گئے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔